نظامی صاحب، علی زیدی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پہ کوئی جے آئی ٹی دے گیا، لیکن اس کے بعد 3 سال یہ عدالت میں بھی گئے اور 2020 میں جنوری میں فیصلہ آتا ہے، عدالت حکومت کو کہتی ہے پبلک کر دیں. سوال یہ ہے کہ جب رپورٹس مل گئی تھیں تو پھر عدالت جانے کی نوبت کیوں آئی؟ دوسرا یہ ڈرامہ باز ہے بہت بڑے یار. میرا خیال ہے ان کو کسی سٹیج پہ ہونا چاہیے. بہت خوبصورتی سے ایکٹنگ کو بھی کرتے ہیں. اب بڑی کنویننٹلی پہلے کہنے لگے 3 ہیں، پھر کہنا نہیں وہ بلدیہ ٹاؤن والی، بلدیہ ٹاؤن کی جو جی آئی ٹی ہے، کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو عواری بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے اسمبلی کے اندر، تو وہ گول مال کر کے نہیں وہ نہیں تھی، فرشتے آئے اوپر سے. اور یہ اس کی میرے نزدیک اس کی بڑی بے لاگ تحقیقات ہونی چاہیے. مجھے وہ ایک اینکر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جو ہائی کورٹ کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنا ثاقب نثار صاحب کے سامنے. جی یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوں گے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، وہ تو چلے اینکر ہی تھے. یہ ایک ذمہ دار ہونا چاہیے منسٹر، لیکن ذمہ دار نہیں لگتے مجھے. اور یہ اس معاملے میں بہت سارے لوز اینڈ جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر ایک اور اسپرشن کاسٹ ہوتی ہے کہ ایک موٹر سائیکل پہ آدمی کون آ سکتا ہے یار، ان کو کوئی اور وائی ہم. ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں علی زیدی صاحب، ایک تو ڈراپ سین نہیں ہو گیا، اپنی ان کی بات کی نفی نہیں ہو جاتی جب یہ کہہ رہے ہیں، ان سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ کہاں سے آئیں آپ کے بعد. دوسرا، ان رپورٹس کی کریڈیبلٹی، اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. تیسرا موسٹ امپورٹنٹ، دونوں جو جے آئی ٹیز ہیں، خواہ وہ علی زیدی صاحب کی ہوں یا سندھ حکومت کی، اس پہ ذوالفقار مرزا صاحب کا نام آ رہا ہے اور ذوالفقار مرزا صاحب کو یہ مرد حر قرار دے رہے ہیں. لیکن ذوالفقار مرزا صاحب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تو تھا، وہ جو کچھ بھی تھے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، وہ مرد حر ہیں اور باقی مرد حر نہیں ہیں. اور دیکھیں، ایک وہ بہت نامناسب سی بات ہے کہ لیٹن امریکہ ایک ملک کا ڈکٹیٹر تھا، تو وہ بہت بڑا ڈکٹیٹر بھی تھا اور بڑا کرپٹ بھی تھا. تو ریگن اس زمانے میں امریکہ کا صدر تھا. اس نے پوچھا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا، گالی دے کے بہت بڑی کہا اس کو کہ ہے تو وہ یہ، لیکن کیونکہ وہ ہیز آر، تو وہ حساب ہے کہ ذوالفقار مرزا ہوں یا اور جو کئی لوگ ہوں اس حکومت میں، وہ ایک ڈرائی کلیننگ پروسیس کے ذریعے سے گزر کے پوتر ہو کے صاف ستھرے ہو کے ڈرائی کلین ہو کے باہر آ گئے. اچھا نظامی صاحب، تصویر کا دوسرا رخ، پیپلز پارٹی اب عزیر بلوچ کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کا کنیکشن اس کی نفی کر رہی ہے، اس کو نہیں مان رہی ہے، کہتی ہے نہیں. اور وہ پیپلز پارٹی بھی جو الزام ہے وہ ذوالفقار مرزا پہ دے رہی تھی. کیا آصف زرداری ذوالفقار مرزا کے سامنے بے بس تھے؟ یہ میں آپ کو بات بتاؤں ایک، یہ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں. یہ بیک گراؤنڈ وہ ہے جب ایم کیو ایم کا طوطی بولتا تھا ارون سندھ میں، لیاری گینگ اس کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا. اور اس سے یعنی کہ جو پیپلز پارٹی مبرہ تھی پہلے ان چیزوں سے، وہ خود بھی یعنی جو گینگ لینڈ ہے بن گیا کراچی، اور گینگ وار جن کا ذکر بھی کیا گیا اور جسٹیفائی بھی کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس جنگ کے اندر میرے خیال سے ہولیئر انداؤ تو کوئی بھی نہیں ہے. اب کرائم اور پولیٹکس کے اندر جو نیکسس ہے، وہ کیا نام تھا جو پولیس کے افسر تھے جو کتنے راؤ انوار کیا تھے؟ وہ پولیس، کرمنلز، مافیاز اور سیاستدان جو ہیں، انہوں نے کراچی کا مل کر بیڑا غرق کیا. اور یہ 2013 میں the credit goes to that government، راحیل شریف، میاں نواز شریف، جنہوں نے آ کے کراچی کو گن صاف کیا. اور اس وقت تک پیپلز پارٹی نے بھی ریلائز کر لی تھا توبہ کرتے ہوئے یہ معاملات. لیکن جو ماضی ہے ان کا، وہ تو اپنی جگہ پہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے یہ عزیر بلوچ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پیپلز امن کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کو ڈس آن کرنا، بات ہے کہ امن کمیٹی نام تھا، شر کمیٹی کام تھا. نظامی صاحب، یہ آپ نے بڑے زبردست اصطلاح استعمال کیا، امن کمیٹی نام تھا، شر کمیٹی کام تھا. لیکن ثابت یہ ہوا کہ کراچی کے ساتھ، جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ
ظلم ہوتا رہا اور جو لوگ اس سارے واقعات میں اپنی جان سے گئے اب ان کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پنجاب میں جو آٹے کی قیمت مقرر کی گئی وہ 860 روپے تھی 20 کلو کا تھیلا، اور یہ قیمت پچھلے مہینے میں 55 روپے بڑھا کے کی گئی، لیکن نظامی صاحب اس وقت اوپن مارکیٹ میں یہ حالات ہیں کہ یہی تھیلا کہیں 1030 روپے کا مل رہا ہے اور کہیں 1100 کا مل رہا ہے۔ جی وجہ کیا ہے؟ بہت سے بحران پہلے بھی آ چکے ہیں، بنیادی اشیاء ضروریہ کے بحران۔ یہ جو گندم ہے اس کی شارٹ فال اتنی زیادہ ہوئی ہے، کوئی 14 لاکھ ٹن جی غالباً یہی ہوتا ہے جی، آج ہی آئی یہ خبر جی، یعنی پاکستان جو گندم میں سرپلس تھا پہلے جی، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سٹور کریں اس کو، اب یہ حال ہو گئی کہ یہاں پہ شارٹ فال شروع ہو گئی، اور اسی لیے آپ کو پتہ کہ ڈیوٹی فری کھلی گندم کی امپورٹ کی اجازت دے دی گئی۔ جی، آپ کس کس کو رہے ہیں بتائیں؟ نہیں، یہ فصل کٹتے ہی نظامی صاحب بحران کیوں ہو گیا؟ یعنی ابھی فصل کٹی ہے، جی، گندم، چینی، تیل جو پہلے سنا نہیں تھا ہم نے، جی، یہ تو ہوگی نا جو بلیک مارکیٹ ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں، اصل میں بلیک مارکیٹ نہیں ہے، یہ پاکستان ایک کنٹرولڈ اکانومی نہیں، ڈی ریگولیٹڈ اکانومی ہے۔ جی، مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں، حکومت جو مقرر کرتی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور میں بھی بعض اوقات نہیں ملتی اس میں، تو یہ کنٹرول ریٹ ایک آپ کو یاد ہے آپ کے خیال پیدا ہونے سے پہلے تھا جی، کہ آپ دکان پہ جائیں تو کہتا جی کنٹرول ریٹ ہے، آپ سستی چیز دے رہے ہو، کنٹرول، پہلے کی بات ہے میرے ریٹ کنٹرول ہوتا تھا، جی، اب ریٹ کنٹرول نہیں ہوتا، مارکیٹ فورسز وہ جی مافیاز ہیں مختلف، بھئی آپ مانتے کیوں نہیں اپنی نالائکیاں کہ آپ کوئی بھی چیز اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سی دی، تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اب دیکھیں نا یہ تو ہوئی نا، میں نے مثال دی آپ کو یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ انفلیشن کل ہی ہم نے ذکر کیا تھا، جی، جی، ریکارڈ ہوئی ہے۔ نظام صاحب ایک سوال ہے، یہ جو آپ کنٹرول ریٹ کی آپ نے مثال دی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی کہ پاکستان کا جو کاروباری انداز ہے وہ بھی ایک روایت پسندانہ ہے اور روایت پرست ہے، اور وہ ایک دم سے آپ اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کر سکتے، ایک دم سے آپ اس کو ڈاکومنٹڈ بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ آ کے پرابلم ہو رہا ہے؟ پرابلم ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا، پرسیپشن کا، جی، ٹھیک ہے، وہ ہے قیمتیں جو ہیں منیمم وہ مقرر کرنے کا، صحیح ریئلسٹک قیمت مقرر کرے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے کی قیمت ہوگی جب وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہو۔ جی، جی، چینی کا تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا، یا شاید اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، جی، کاسٹ آف پروڈکشن کی بات ہوئی، نہیں انہوں نے کہا کہ چینی اس ریٹ پہ دیں، جی، وہ نہیں دے سکے، جی، جی، پھر انہوں نے کہا جی ہم دے ہی نہیں سکتے، کاسٹ آف پروڈکشن ہی نہیں، یہی حال آپ کو پتہ ہے کہ تیل کے ساتھ ہوا، جی، کروڈ آئل، کہ آپ نے تیل کمپنیوں کو مجبور کرتے رہے کہ وہ لاس میں بچیں، کیونکہ اس وقت جب سستا تھا تیل اس وقت امپورٹ کی اجازت امپورٹ نہیں کیا، جی، پھر اتنا تیل اور ایل این جی بھی نہیں منگائی، نتیجہ ہے کہ جو آر ایل این جی اسٹیشن ہے جی، وہ ڈیزل پہ چڑھنا شروع ہو گئے، اور اب آپ دیکھیں کہ جو قصہ ہے پارینہ تھا لوڈ شیڈنگ، وہ بھی آج ایک حقیقت ہے، کراچی الیکٹرک کا جو حال ہے وہ کرنٹ لگنے سے آج بھی 6 آدمی جو ہے بھی دیکھیں جان سے گئے، تو مسئلہ ہے کہ یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کمیٹ کے وہ اتنے ہی گمبھیر ہیں، اور جو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے مارکیٹ فورسز کی اس کا یکسر فقدان ہے، اور بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ جن کو عمران خان صاحب مافیا پہ کہتے ہیں اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پالیسی کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اوپر وزیر بھی افسر بھی وہ ان کی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، آج میں نے ایک چارٹ دیکھا، جی، آپ پالیسی کنسسٹنٹ کیسے ہو مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ایف بی آر کے یہ چوتھا چیئرمین ہے، جی، ٹھیک ہے، ایف بی آر کو مشرف زیدی نام تھا ان کو جو آئے تھے، شبر زیدی، جی، کتنے تمام اور دھوم دھام سے ان کو لایا گیا، یہ 5ویں نظام صاحب 4 بدل چکے، کانوں سے 4 بدل چکے نا، جی، جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگا دیا، جی، اب یہ سینسٹیو مسئلہ ہے بڑا جو کور ہے کہ آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے پورا، آپ کیسے کریں گے پورا بھائی؟ جی، اچھا پھر آ جائیں آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ، کہتے ہیں ہم نے انویسٹمنٹ لانی ہے ملک، جی، اس کے 5 چیئرمین بدل چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کامرس سیکٹری 4 بدلے جا چکے ہیں، جی، جو آپ کی برآمدات کا حال ہے، آج ہی یہ خبر آئی کہ برآمدات نیچے جا رہی ہیں، درآمدات اوپر جا رہی ہیں، ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، قانون امن عامہ کا
گہرا تعلق ہے کون پنجاب میں آئی جی جی پاکستان کا. اب یہاں پہ 4 دفعہ آئی جی بدلے جا چکے جی ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ آگے چلتے جائیں تو چیف سیکرٹری جو ہیں جی وہ تو خود ہی چلے گئے یہاں سے جی کہ ان کو ریٹائر ہو رہے تھے, انہوں نے کہا میں اومبڈسمین بن جاتا ہوں. لیکن ظاہر ہے ان کی چیف منسٹر سے نہیں بن رہی تھی, چلے گئے وہ. پھر جو تعلیم کا شعبہ ہے ویسے ہی کچھ نہیں ہے اس میں پلے, اس کے 6 سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں. تو خیر یہ بہت لمبی لسٹ ہے. ہمارے اپنے تیسرے انفارمیشن اسی طرح وزیر